حضرت عمر بن عبد العزیز جو مسلمانوں کے خلیفہ تھے، ان کی ایک دعا آتی ہے اور بہت ہی پیاری دعا ہے. اگر آپ اس دعا کا مفہوم اپنے ذہن میں رکھ لیں، اسی انداز سے اللہ سے مانگا کریں. وہ دعا کیا کرتے تھے اور بہت فریکوینٹلی دعا کرتے. ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ عمر بن عبد العزیز اکثر و بیشتر، عمر بن عبد العزیز بن مروان ہے یہ، اکثر و بیشتر یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم ردنی بقضائک، اللہم ردنی. ایک ایک کبھی کبھی ایکسپلینیشن میں ایک ایک لفظ اتنا گہرا ہوتا ہے کہ میرا دل نہیں چاہتا کہ میں آگے جاؤں. آپ یہی والے الفاظ ردنی دعائے استخارہ میں پڑھتی ہیں. ثم ردنی بھی، یاد ہے دعائے استخارہ کسی کو؟ کتنا کو یاد دعائے استخارہ؟ کم سے کم پڑھی ہے کبھی دعائے استخارہ؟ الحمدللہ. تو جب پڑھتے ہیں تو یاد ذہن میں آ جاتی ہے نا. بالکل اینڈ ہوتی ہے دعائے استخارہ، وہاں پر دو جملے آتے ہیں، یا یہ جملہ یا یہ جملہ. ایک یا تو ایک نریشن میں آتا ہے ثم ارضنی بھی، پھر اللہ مجھے اس پہ راضی کر، اور ایک آتا ہے ثم ردنی بھی، پھر اللہ مجھے اس پہ راضی کرتے ہیں. پر یہ اردو کے ترجمے میں ایک ہی جیسا ہے، عربی میں ایسا نہیں ہے. جب آپ کہتی ہیں ارضنی بھی، آپ اللہ سے کہتی ہیں اللہ آپ جو فیصلہ میرے سامنے آئے مجھے فوراً اس پر راضی کر. جب آپ پڑھتی ہیں ثم ردنی بھی، پھر آپ خود اللہ سے کہتے ہیں اللہ گریجولی مجھے اس فیصلے کو سکون دے. بعض اوقات ہم استخارہ کر کے ایک فیصلہ کر لیتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں پتہ نہیں ابھی بھی دل ٹوٹ نہیں رہا. وہ دل اس لیے نہیں ٹھکرا کہ جو آپ نے عربی پڑھی تھی اس میں آپ نے خود ہی اللہ سے کہا تھا اللہ گریجولی مجھے اس پر سکون دے، اللہ گریجولی مجھے اس پر راضی کر. آپ پتہ چلا سمجھ کر پڑھنا کتنا ضروری، بہت ضروری. تو اب عمر بن عبد العزیز دعا کیا کرتے تھے، وہی لفظ یہاں آیا تو مجھے وہ یاد آ گیا، اللہم ردنی بقضائک، اللہ مجھے قضا پر آہستہ آہستہ راضی کر دے. دوسرا جملہ بتاؤں گی پھر آپ کو فرق بتاتی ہوں دونوں کا. وبارک لی فی قدریک، اور قدر کے اوپر مجھے برکت دے دے. اب قدر اور قضا ان دونوں میں فرق ہے. اردو کے لحاظ سے ہم کیا فرق کرتے ہیں؟ قضا کیا ہوتی ہے؟ تقدیر ہوتی ہے. اور قدر کیا ہوتی ہے؟ قدر بھی تقدیر ہوتی ہے. بظاہر اردو میں دونوں ایک جیسے ہیں، بٹ عربی میں یہ دو الگ الگ آتے ہیں جو کہ بالکل اس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ آ جائیں. عمر بن عبد العزیز کہہ رہے ہیں کہ مجھے آہستہ آہستہ قضا پر راضی کر دے، وبارک لی فی قدری کا، اور مجھے قدر پر برکت عطا کر. قضا استعمال ہوتی ہے میرے ماضی کے تقدیر کے وہ معاملات جو مینیفیسٹ ہو گئے، جو کچھ میری زندگی میں ہو گیا. تو اب میں اللہ سے دعا کر رہی ہوں اللہ جو کچھ ہو گیا ہے، جو میں نے فیس کر لیا ہے، مجھے آہستہ آہستہ اس پہ راضی کر دے. یعنی میری زندگی میں اب شامل ہو گیا تو مجھے اس پہ راضی کر دے. وبارک لی فی قدری، اور جو آنے والا ہے اس میں خوب برکت عطا کر. That's a very comprehensive word کہ جس میں آپ سوچ سمجھ کر اللہ سے مانگ رہے ہیں. پھر آگے کہتے تھے حتی لا احب تعجیل ما اخرت ولا تاخیر ما اجلت، یہاں تک کہ اللہ مجھے اس سے محبت نہ ہو جس میں ڈیلے ہو رہا ہے، جو مجھے نہیں مل رہا، اور میں اس کو اپنے سے دور نہ کرنا چاہوں جو مجھے مل گیا ہے. دیٹس بیسیکلی راضی برضائے رب کی بہترین تصویر. اللہ جو آپ نے تقدیر میں میرے لیے لکھ دیا ہے مجھے اس پر راضی کرنا ہے، اور جو میرے لیے تقدیر میں ابھی تک نہیں آیا میرے دل کو اس سے دور کر دیں. کیا پتہ مجھے ملے ہی نہیں اور میں ساری زندگی اسی کے لیے جو سامنے موجود ہے نعمت اس کو بھی ٹھکراتی ہوں. That's the concept. اللہ کے ٹائمنگز پر یقین کرنا شروع کریں، اور یہ اللہ کے ٹائمنگز پر یقین اصل میں آپ کے یقین کی آزمائش بن رہا ہوتا ہے. اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرا کون سا بندہ میری باتوں کو، میری ڈیلے کو سمجھتا ہے.